ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے ہم دجال کے بارے میں کچھ گفتگو کر چکے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کے قریب ہونے اور آنے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی اور اہل ایمان کے لیے امتحان آئیں گے، ان میں سب سے خطرناک امتحان، سب سے خطرناک آزمائش اور مصیبت وہ دجال کی مصیبت ہوگی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ ہر نبی نے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو دجال سے ڈرایا، دجال کے بارے میں چوکنا کیا، اور ان کے بعد ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو چوکنا کیا، متنبہ کیا، ڈرایا، اس کے بارے میں بتایا، لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعوے دار ہوگا، اور یاد رکھو کہ دجال عیب والا ہوگا، نقصان والا ہوگا، اس کی ذات بھی عیب دار ہوگی پوری، اس کا جسم بھی عیب والا ہوگا اور اس کے اخلاق بھی عیب والے ہوں گے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور تمہارا رب یہ اعور نہیں ہے، کانا نہیں ہے، اور دجال کانا ہوگا، عیب والا ہوگا. علماء کرام نے اس سے یہ بات نکالی کہ اللہ کی ذات اور اللہ کے اسماء اور صفات کا علم جاننا ضروری ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، ان کے بارے میں انسان
زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرے تب جا کے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کون ہوگا اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ حضرت تمیم داری کی جو حدیث ہے اور ان کا جو واقعہ ہے وہ حدیث کی کتابوں میں بہت مشہور واقعہ ہے، اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس حدیث میں جو خاص بات ہے جو آپ نے پچھلے ہفتے سنی کہ دجال نے جن جن چیزوں کے بارے میں بتایا، زغر کے چشمے کے بارے میں، طبریہ جھیل کے بارے میں، تو وہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں یہود کا یہ تصور ہے، یہودیوں کی یہ سوچ ہے کہ یہاں پر جنگ عظیم واقع ہوگی، آگے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جسے آرمیگڈن کہتے ہیں۔ وہ جنگ جو واقع ہوگی وہ وہی علاقہ ہے جن علاقوں کے بارے میں دجال نے حضرت تمیم داری سے سوالات کیے تھے، 3 سوالات کیے تھے۔ وہ جن جن جگہوں کے بارے میں ہیں وہ جگہ ہے جہاں آگے چل کر دجال کا ساتھ دینے والوں، دجال پر ایمان رکھنے والوں، دجال کو خدا ماننے والوں، دجال اور دجالی طاقتوں اور ایمان والوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوگی۔ تو حضرت تمیم داری کا جو واقعہ ہے حضرت فاطمہ بنت قیس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک اور حدیث دجال کے بارے میں حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دجال کا تذکرہ کیا اور دجال کی خطرناکی کو اور اس کے فتنے کی شدت کو بیان کیا۔ آپ کی آواز کبھی اوپر ہوتی تھی، کبھی پست ہوتی تھی، نیچے ہوتی تھی، کبھی بڑے جوش کے ساتھ بیان کرتے تھے، کبھی آواز ہلکی ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اتنا بتایا کہ ہمیں یہ لگنے لگا کہ یا کھجور کے باغات میں بس دجال موجود ہے، اس انداز سے دجال کے بارے میں بتایا۔ پھر جب شام ہوئی اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہمارے چہروں پر خوف کے اثرات ہیں، ڈر کے اثرات ہیں، اور ہم سہمے سے لگے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کہ یا رسول اللہ آپ نے دجال کے بارے میں اس انداز سے بتایا کہ ہم تو ڈر گئے، سہم گئے، اور ہمیں ایسا لگا کہ بس کھجور کے ان باغات میں اور درختوں کے پیچھے دجال موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دجال کے بارے میں مزید بتایا کہ وہ ایک ہٹا کٹا نوجوان ہوگا، کڑیل نوجوان ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ عیبدار ہوگی، اور عرب میں ایک آدمی مشہور و معروف تھا عبد العزیٰ بن قطن، کہا کہ وہ عبد العزیٰ بن قطن سے ملتا جلتا ہوگا، اس کی شکل کا اس کی طرح ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ عراق اور شام کے درمیان کے راستے سے وہ آئے گا اور ادھر ادھر تباہی پھیلائے گا، فساد مچائے گا، بگاڑ پیدا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 40 دن یہاں رہے گا، دنیا میں 40 دن فساد مچائے گا، تباہی مچائے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب ایک دن 1 سال کے برابر کس طرح ہوگا؟ آیا حقیقتاً ایسا ہی ہوگا لمبا دن، یا یہ کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے گا کہ لوگوں کو یوں محسوس ہوگا کہ ایک دن اتنا لمبا ہو گیا ہے 1 سال کے برابر؟ اب جو محقق ہیں اس پر تحقیق کر رہے ہیں، وضاحت لکھ رہے ہیں اس پر کہ جو دجالی طاقتیں ہیں، جو دجال کو اپنا مسیح مانتی ہے، جن کا یہ تصور ہے، جن کی یہ سوچ ہے کہ دجال ہمارا مسیحا بن کے آئے گا، ہمارا خیر خواہ بن کے آئے گا،
اور وہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمارا تعاون کرے گا۔ وہ اس طرح کا سسٹم بنا رہے ہیں جیسے ٹائم مشین، بعض حضرات نے کہا ٹائم مشین کوئی ایسا سسٹم بنا رہے کہ جس میں آدمی کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اپنے ماضی میں جی رہا۔ جو ہمارے جیسے ہم 40 سال کے ہیں یا 37 سال کے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم پچھلی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ٹائم مشین کچھ بنا رہے ہیں۔ اور آدمی حالانکہ حقیقت یہ زندگی جی رہا ہوگا لیکن اس سے یہ محسوس ہوگا کہ میں پیچھے چلا گیا ہوں، پچھلی زندگی میں چلا گیا ہوں۔ اس طرح کوئی ایسی مشین بنا دی جائے گی کہ جس میں آدمیوں کو یوں محسوس ہوگا اس وقت کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہو گیا ہے، ایک مہینے کے برابر ہو گیا ہے اور ایک ہفتے کے برابر ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی رفتار کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بادل کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوائیں لگ جائے۔ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ بادل کہاں سے اٹھتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ دجال چلے گا۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی اور پوری دنیا میں گھومے گا، جیسے کہ حدیث میں پچھلے ہفتے میں بتایا جا چکا، وہ خود کہنے لگا تھا حضرت تمیم داری سے کہ میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، پوری دنیا گھوموں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ میں گھسنے کی کوشش کروں گا تو وہاں پر فرشتوں کو پاؤں گا کہ وہ ہتھیار لیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، تو میں قتل کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، وہاں داخل نہیں ہوں گا۔ لیکن بعض روایت میں آیا کہ زلزلہ آئے گا اور وہ زلزلہ اس طرح برپا ہوگا مدینہ کے اندر کہ جو منافق ہوں گے اس پاک سرزمین میں وہ باہر ان کو پھینک دے گا زلزلہ اور وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ ان دونوں شہر کے قریب پہنچ کر چونکہ وہ محسوس کرے گا کہ یہاں تو فرشتوں کا پہرا ہے اور میں ان کے اندر داخل نہیں ہو سکوں گا، تو وہ زوردار چیخ مارے گا۔ اس چیخ مارنے کے نتیجے میں وہاں جو منافق ہوں گے، منافق قسم کے لوگ، وہ ان دونوں پاکیزہ شہروں سے باہر آ جائیں گے اور وہ بھی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ کہا کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، تو ہمارے لیے ہمارا جو خیال، ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہم کھانے پینے کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسری تیسری چیزوں کے بارے میں، آرام اور نیند کے بارے میں سوچیں گے کہ بھائی سوئیں گے کیسے، لوگ آرام کیسے کریں گے، یہی ہے۔ لیکن صحابہ کرام تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچتا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے جو سوال کیا نا، وہ ان کے ایمان والا ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا پھر نمازوں کا کیا ہوگا؟ صحابہ کا سوال یہ تھا، ہم نماز کس طرح پڑھیں گے؟ دن ہی دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اس ایک سال کے برابر دن میں ہم 5 نمازیں پڑھیں یا کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ تم اندازہ لگا لینا ٹائم کا کہ جیسے فجر اور ظہر کے درمیان کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہے، اس اعتبار سے تم گھنٹوں کا فاصلے کا اندازہ لگا لینا اور نماز پڑھتے رہنا۔ 5 نمازیں کافی نہیں ہوگی بلکہ تمہیں پڑھنا ہوگا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں کہتے ہیں کہ 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے، تو وہاں بھی مفتیان کرام اسی اعتبار سے مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب یہ دجال کے بارے میں تفصیل بتائی اور یہ ڈیٹیل بتائی تو صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ڈر کے بارے میں، دجال کا تذکرہ سن کر وہ خوف ان پر طاری ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ میری موجودگی میں تمہارے درمیان آ گیا، ظاہر ہو گیا تو میں نمٹ لوں گا، میں تمہاری طرف سے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بعد وہ ظاہر ہوگا، اس کا خروج ہوگا اور وہ دنیا کے سامنے آئے گا، نکلے گا، تو پھر تم میں سے ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے اور اللہ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہارا حمایتی بنے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک مرتبہ دجال کے بارے میں بتایا تو حضرت نواس بن سمعان نے اس کو بیان کیا۔ ایک اور روایت میں جو حضرت اسماء بنت یزید سکن انصاریہ عورت ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا، دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ دجال کا فتنہ
اور دجال کی آزمائش اور اس کا امتحان بہت خطرناک ہوگا۔